یہ ایک طرف ہے، اور عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے یہ آئین کا تقاضا پورا کرانا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ اسحاق ڈار کی زیادہ اثاثے ڈالر میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈالر اوپر جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی اوپر جاتا ہے، ڈالر نیچے جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی نیچے جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اور اسحاق ڈار اوپر جاتا ہے، پاکستان نیچے جاتا ہے، اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے اور اسحاق ڈار بھی نیچے آتا ہے تو پاکستان اوپر جاتا ہے۔ یہ تو سی سو میں ایک دو علیحدہ پلڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار فائنانس منسٹر اور پاکستان کے عوام اور پاکستان۔ یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ کچھ لوگ یہاں مضر ہیں، بضد ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دینے۔ اب الیکشن نہیں ہونے دینے اور انہوں نے یہاں غیر جمہوری حکومتیں رہنے دینی ہیں کہ پنجاب اور سندھ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، پنجاب اور خیبر میں 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ اب جب وہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اب کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں نگرانوں کی حکومت ہے۔ نگرانوں کی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت 90 کے دن کے بعد یعنی 91 ڈے کو وہ بالکل کوئی اس کی جواز نہیں رہتا، وہ بہروپیے ہو جاتے۔ 90 دن تک ہے، یا سپریم کورٹ نے اگر کوئی ٹائم ہفتہ 10 دن 15 دن 2-3 ہفتے بڑھا دیا 90 دن، کیونکہ یہ تو کوتاہی اور یہ ظلم کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے اور گورنرز نے، گورنر پنجاب اب تو نہیں، گورنر خاص کر گورنر خیبر پختونخوا نے، کہ وہ مذاق سمجھتے رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے کہ، اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے پہلے، اب آئندہ کچھ نہیں کرنا، میں اس پہ عرض کروں گا کہ کس طرح سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے اور اس میں مزید کچھ کرنے کی سپریم کورٹ کو ضرورت نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ لیکن یہ جو ان کا ایک خواہش ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کا یہ خواہش ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو، الیکشن آگے جائیں۔ اگر یہ الیکشن لے کے جا سکتے ہیں 10 اکتوبر کو، 8 اکتوبر کو، تو پھر کیا امر مانے ہے کہ اس دن کہیں کہ جی آج بھی سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، اور سیکیورٹی سچویشن کس نے فیصلہ کرنا کہ ٹھیک نہیں ہے؟ انہوں نے خود ہی کرنا، جو نہیں چاہتے سیکیورٹی سچویشن اس قدر ٹھیک ہو جائے کہ الیکشن کرانا پڑ جائے۔ سو یہ ایک سیکیورٹی۔ ایک دوسرا کہتے ہیں جی رینجرز نہیں مل سکتے، رینجرز تو رانا ثناء اللہ کے انڈر ہیں، وہ کس طرح نہیں مل سکتے؟ پھر کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہمارا وہ اس میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب اسحاق ڈار ایک صاحب ہیں جن کے زیادہ تر اثاثے بقول شخص سے پاکستان سے باہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے بھی بڑی اچھی بزنس کرتے ہیں، لیمبرگینی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور پلازے بھی مبینہ طور پہ بنائے ہوئے ہیں، وہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، پر لیمبرگینی ایک کار جو امیر ترین دنیا کے ہی رکھ سکتے ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ، وہ اس قسم کی گاڑی کو، وہ گاڑیاں 2-3 کھڑی ہوئی ہیں جو ان کی تصویر آئی ہے ان کی اپنے اپارٹمنٹس کے سامنے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی وہ زیادہ تر ڈالرائزڈ ہے، وہ ڈالرائزڈ ہے۔ اب ڈالر اگر اسحاق ڈار کی زیادہ اثاثے ڈالر میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈالر اوپر جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی اوپر جاتا ہے، ڈالر نیچے جاتا ہے تو اسحاق ڈار بھی نیچے جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اور اسحاق ڈار اوپر جاتا ہے، پاکستان نیچے جاتا ہے، اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے
اور اسحاق ڈار بھی نیچے آتا ہے تو ڈالر تو پاکستان اوپر جاتا ہے. یہ تو سی سو میں ایک دو علیحدہ پلڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار فائنانس منسٹر اور پاکستان کے عوام اور پاکستان. یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو ایک وزیر کا نہیں ہو سکتا اپنی ریاست سے. اور وہ اس پہ اسی معاملے کا کہ ڈالر ریٹ کیا ہو, اس میں سب سے اہم اس کا ایک کردار اور حتمی کردار ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیں یہ ان کے پاس کس طرح حکومت چھوڑی جا سکتی ہے. ایک صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مفرور ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں. مفرور وہ ہوئے بھی ہیں عدالت کو دھوکہ دے کے کہ 8 ہفتے کی چھٹی لے کے باہر گئے اور 4 سال سے بیٹھے ہیں باہر. اب کون سے مجرم کو, ملزم کی نہیں میں کہہ رہا ہوں, وہ مجرم صحیح ہے فیصلہ, غلط ہے فیصلہ, وہ فیصلہ کرائے. کون سے مجرم کو اور کس عدالت نے اس دنیا میں یہ سہولت دیا کہ وہ اپنے ملک سے اور عدالت کی اختیار اس سماعت کا جو ایک دائرہ ہے اس سے باہر چلے جائے؟ کبھی نہیں ہوا. ملزم کو بیل دے کے اور آپ پاسپورٹ رکھ کے یا پاسپورٹ دے کے اور باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں. مجرم کو آپ جیل میں سے ہی نکال لیں تو بڑی اس کی غنیمت ہے اس کے لیے. اور اس کو آپ, اور وہ باہر بیٹھا ہوا, وہ ہمارے سامنے چل پھر رہا ہے, انہی اپارٹمنٹس میں آ جا رہا ہے جو متنازع ہیں. اور یہ سب پتہ نہیں قوم کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں, سب کے سب. اب وہ مطلب چل پھر رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں. اب ٹی وی پہ دیکھنا آج کل اسی طرح ہے جیسا ڈائریکٹ دیکھ لیا. ٹی وی فاصلے قریب تر کر دیتی ہے, تو ساری قوم دیکھتی ہے ان اپارٹمنٹ سے ان کو آتے جاتے ہوئے. پر جہاں تک یہ تعلق ہے معاملہ, اس کا کیا تعلق ہے میاں نواز شریف سے؟ میاں نواز شریف سے یہ تعلق ہے کہ میاں نواز شریف کی اپنی حکومت میں ایک دفعہ پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کے خلاف ایکشن ہوا. اس کی عدالت پہ دھاوا بول دیا اور وہ چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جو 2-4 جج بیٹھے ہوئے تھے, دو ایک طرف, وہ کرسیاں وہ اپنے نکلنے کے لیے, کیونکہ وہ سارے ورکر اوپر چڑھ آئے عدالت کے سٹیج پہ, وہ کرسیاں گرا کے بھاگے. کیا سین ہوگا آپ دیکھیں 1997 میں. اس وقت یہ اتنے وہ نہیں ہوتے تھے, یہ میڈیا 24/7, تو وہ تصویر نہ بن سکی. پر کیا یہ سیل فون بھی ایسے نہیں ہوتے تھے, کوئی بنا لیتا تصویر. پر کیا سین ہوا ہوگا کہ چیف جسٹس اور 5 ججوں پہ ایک پورے مجمع نے حملہ کر دیا اور اس پہ آپ فخری کرتے ہیں. پھر آپ کی ٹیپس اور آڈیو ٹیپس پکڑی گئی کہ آپ نے ججز کو یہ کہا کہ بی بی شہید اور آصف زرداری صاحب کو سزا دو, زیادہ دو, اور میاں صاحب یہ کہتے ہیں, اور میاں صاحب کی ڈکٹیشن پہ آپ نے ان کو سزائیں دی, جو بعد میں سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دی اسی بات پہ کہ اس پہ. اور وہ آڈیو ٹیپس جو جسٹس قیوم سے گفتگو, جسٹس راشد عزیز سے گفتگو, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے جو گفتگو اور جن کو ہدایات یہ دے رہے تھے, وہ آج تک 18 سال ہو گیا اس کو, وہ کسی نے ان کی تردید نہیں کی. نہ میاں شہباز نے کی ہے, نہ سیف الرحمان نے کی ہے, کسی نے تردید نہیں کی. اب دیکھیں یہاں اب وہ ری پلے کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو نکالنا ہے. چیف جسٹس کا قصور کیا ہے؟ چیف جسٹس کا قصور یہ ہے کہ یہاں 2 سوچیں ہیں. ایک سوچ یہ ہے جو جسٹس منیر کے وقت سے, چیف جسٹس منیر سے 1950 کے اشرے سے چلی آ رہی, اور دوسری سوچ ہے جو آئین کے پاسداری کی سوچ ہے, اور وہ جسٹس اے آر کارنیلیس جو کہ اس وقت اقلیت میں تھے, ان کے سے چلی آ رہی ہے. اب جسٹس منیر کا کیا کی وراثت کیا ہے
کہ وہ نظریہ ضرورت، نظریہ ضرورت وہ نظریہ ہے جس کے باعث 4 مرتبہ پاکستان میں مارشل لاء لگا اور ساری فوج نے ساری حکومت سنبھال لی۔ وہ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ وہ نظریہ ضرورت، یہ بالکل میں آپ کے لیے آسان، اور یہ صرف وکلاء کے لیے نہیں، جو باہر بھی بیٹھے ہیں وکلاء تو سمجھتے ہیں اس کو۔ نظریہ ضرورت یہ بڑا سادہ سا نظریہ۔ نظریہ ضرورت کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آئین کا تقاضا ہے کہ فوج اپنی جگہ رہے اور مارشل لاء نہ لگائے، یہ اس کو اختیار ہی نہیں، لیکن یہ اب ضرورت ہو گئی۔ اب یہ تو بڑی، اب کیا کریں، یہ تو ضرورت ہو گئی۔ تو نظریہ ضرورت آئین سے گریز، آئین سے فرار، آئین سے تصادم کا نظریہ ہے۔ اور آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن، ویسے تو 90 دن ہونا چاہیے جی، 90 دن ہونا چاہیے، پر اگر ہم اکتوبر میں بھی کر لیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک طرف ہے۔ اور عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے یہ آئین کا تقاضا پورا کرانا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ آپ یہ دیکھیں، 90 دن کے اگر الیکشن نہیں ہوتے، یہ بھی سوچ رہے، فرض کیجئے نہیں ہوتے، یا اس پیریڈ میں جو سپریم کورٹ نے اس کو اجازت دی ہو 90 دن کے آگے، 90 دن کی بجائے سپریم کورٹ 110 دن رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے اتنا وقت ضائع کیا کہ شاید 120 دن دینے پڑے، پر اب جب تک سپریم کورٹ یہ نہیں دیتا، اب 90 دن کا معاملہ یہ ہے کہ آئین کہتا ہے not later than 90 days before the poll.